اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑا والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ اور زمین میں پہاڑ اس ڈر سے ڈال چھوڑے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت شدید زلزلہ مبتلا نہ ہو جائیں والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم اور اس نے زمین میں محکم پہاڑ بنائے اس وجہ سے کہ متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر پہ نہ ڈالیں۔ تو حضور اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں پہاڑ ہیں وہاں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں زلزلے آتے ہیں۔ اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ میں پہلے اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں اور ایک دفعہ سے زائد، اور اپنے ترجمہ قرآن کلاس میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے کہ پہاڑوں کے مبادا پہاڑ تمہیں زلزلے میں نہ مبتلا کریں، کیونکہ زلزلوں کے لیے پہاڑوں کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں، وہ تو پلیٹس کے ٹکرانے سے زلزلے آتے ہیں جو سمندر کے اندر باہر نکلے ہوئے پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی، سمندر کے اندر پلیٹس ہیں، کانٹیننٹل پلیٹس جو چلتی ہیں اٹکتی ہیں کہیں اور پھر چھوٹتی ہیں تو اس سے زلزلے آتے ہیں، اور آتش فشاں بھی ہیں، مگر ہر پہاڑ تو آتش فشاں نہیں، اکثریت پہ تو اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ پھر ان تمیدہ بکم کہ مبادا تم زلزلے میں مبتلا ہو، حالانکہ پہاڑ خود جو زیر زمین سمندر کے اندر ہیں وہ بھی پہاڑی ہوتے ہیں جو زلزلہ لے کے آتے ہیں، اور جو ظاہری پہاڑ ہیں ان میں آتش فشاں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سارے مضمون کو اس طرح دیکھیں تو یہ ترجمہ درست بیٹھتا ہی نہیں۔ اول تو سارے پہاڑ آتش فشاں نہیں ہیں، خود زلزلے کی پیداوار ہیں، اور جو آتش فشاں پہاڑ ہیں وہ اکثر سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے اور ان پہاڑوں کو پیدا کیا کہیں تم زلزلے میں مبتلا نہ ہو، حالانکہ جو ظاہر دکھائی دینے والے زلزلے ہیں وہ زیادہ تر پہاڑوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور جو زیر زمین پلیٹس چلتی ہیں ان میں بھی ان کے اوپر پورے کے پورے پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر کوئی ایسا ترجمہ ہونا چاہیے جو دل کو تسلی دے اور واقعات کے مطابق ہو۔ ان تمیدہ بکم کا ایک مطلب ہے تاکہ تمہیں لے کے گھومے نہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان کرے، تمہارے لیے دسترخوان بچھائے، اور یہ ترجمہ قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ نہ صرف مطابقت رکھتا ہے بلکہ بہت ہی لازماً اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمہیں اس سے بارشیں اتاریں اور تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان کیے۔ تو ان تمیدہ بکم کا ترجمہ پہلے حصے سے بھی تعلق رکھتا ہے، دوسرے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ پہاڑ اگر نہ ہوں تو نہ پانی کا نظام چل سکتا ہے نہ غذا کا نظام چل سکتا ہے۔ 100% قطعی ترجمہ ہے، اس میں آتش فشاں غیر آتش فشاں کی بحث ہی کوئی نہیں۔ پہاڑوں کا وجود زندگی کی بقا کے لیے لازم، تمام انسانی بلکہ زندگی کی خوراک کا تعلق پہاڑوں سے ہے، اور ان کے ہونے کی وجہ سے پانی جو اوپر چڑھتے ہیں واپس آتے ہیں، ورنہ کبھی نہ آئیں واپس، فضاؤں میں غائب ہو جائیں سب کچھ۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ان تمیدہ بکم کا دوسرا ترجمہ ہے جو مناسب ہے، اور یہ ترجمہ پچھلے علماء میں سے بعض نے باوجود اس کے کہ سائنس کا ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے خود کیا ہوا ہے، بعض پرانے بزرگ علماء نے، کہ ان تمیدہ بکم سے مراد دسترخوان بچھانا، کھانے کا انتظام کرنا ہے۔